ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا عهد له ولا دين لمن لا أمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین، برادران اسلام، بیان تو آپ نے سن لیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیتا ہے اور ہمارے مخدوم زادہ محبوب العلماء حضرت اقدس حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا ابھی مفصل خطاب ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ مجھے دین کی صحیح بات کہنے کی توفیق بخشے۔ پھر محترم دوستو، یہ وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خطبہ اس سے خالی نہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ جو شخص اس حدیث پہ عمل کر لے ضرور کامیاب ہوگا۔ دین کا خلاصہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ لا ایمان لمن لا امانت له، یہاں ایمان کی نفی ہے کہ جو امانت دار نہیں وہ ایمان والا نہیں۔ یہاں امانت کے دو معنی ہیں۔ امانت کے دو معنی کے اعتبار سے نفی بھی دو طرح کی ہے۔ اگر امانت سے مراد عام معاملات میں امانت، جو ہم کسی کے پاس کوئی چیز رکھتی امانت، اس میں اگر کوئی امانت کا لحاظ نہیں رکھتا، امانت دار نہیں، تو لا ایمانہ یہاں پھر نفی کمال کی لیے، لا نفی کمال کے لیے ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ نفس ایمان کی نفی نہیں ہوتی، یوں نہیں کہ ایمان ہی اس کا نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اس امانت میں خیانت تو فسق ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے، ایمان کی نفی نہیں۔ اور اگر اس امانت سے مراد وہ امانت ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ ہم نے امانت کو پیش کیا
آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر سب نے اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے۔ انسان نے اس کو اٹھا لیا، وہ حملہ الانسان، اس بار امانت کو انسان نے اٹھایا ہے۔ اگر اس آیت میں جو امانت کا تذکرہ ہے یہ امانت مراد ہے تو پھر جو ہے لا ایمانہ یہاں نفی جنس ہے، ایمان ہے ہی نہیں، نفی حقیقت کے لیے، ایمان اس کی نہیں، اس کا نہیں ہے جس نے اس امانت کا لحاظ نہیں کیا۔ اللہ ہمیں اس امانت کا پاسباں بنائے۔ لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان ہی نہیں جس نے امانت کا لحاظ نہیں رکھا۔ میرے محترم دوستو، یہ کون سی امانت ہے کہ جس کی نفی سے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، ایمان ہی باقی نہیں رہتا؟ امانت سے کون سی امانت مراد ہے؟ اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے قوتیں دے کر بھیجا ہے، صلاحیتیں پیدا کی ہیں، قوتیں دی ہیں، اس کو امانتیں دی ہیں، امانتیں دے کر بھیجا ہے، سرمایہ دے کے بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، سرمایہ دے کے بھیجا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل الناس یغدو فبائع نفسہا، ہر شخص جو صبح اٹھتا ہے تو اپنی نفس سے، اپنی ذات سے سودا کرتا ہے، اپنی ذات سے سودا کرتا ہے۔ ارے بھائی، سودا کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے، بیع و شراء کے لیے سرمایہ چاہیے۔ منڈی میں بغیر سرمایہ کے کوئی جائے تو اس کو کیا ملے گا؟ منڈی میں جائے گا تو سرمایہ لے کے جائے گا تاکہ اس کو کچھ سودا مل سکے۔ تو اللہ نے ہمیں اس دنیا کی منڈی میں بھیجا ہے، دنیا ایک منڈی ہے اور اس میں سرمایہ دے کے بھیجا ہے۔ سیدنا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اس سرمایہ کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، یہ سرمایہ ہے۔ اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے، سب سے پہلے زندگی دی ہے، سرمایہ ہے۔ عقل دی ہے، سرمایہ ہے۔ صحت دی ہے، سرمایہ ہے۔ تین چیزیں جس کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سرمایہ فرما رہے ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ زندگی، عقل اور صحت، یہ تین چیزیں ہیں اللہ نے بطور سرمایہ کے دی۔ یہ سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو اس نے صرف کرنا، ہر شخص صرف کر رہا ہے، ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہے۔ زندگی بھی خرچ ہو رہی ہے، برف کی طرح خرچ ہو رہی ہے، جیسے برف پگھلتی ہے ایسے زندگی خرچ ہو رہی ہے۔ عقل بھی استعمال ہو رہی ہے، صحت بھی استعمال ہو رہی ہے۔ تو منڈی میں آدمی جاتا ہے، سودا لیتا ہے، سرمایہ صرف کرتا ہے، لیکن ہر شخص سرمایہ صرف کرنے والا وہ تجارت میں کامیاب ہو، نفع کمائے ضروری نہیں۔ کئیوں کا سرمایہ ڈوب بھی جاتا ہے، خسارہ پانے والے ہوتے ہیں۔ ایسے اس دنیا کی منڈی میں بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں، جس کو اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، قسم اٹھا کے والعصر، زمانہ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں۔ اس تجارت میں انسان خسارہ اٹھا رہا ہے، نقصان اٹھا رہا ہے، اس منڈی میں انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، اس سرمایہ کو صحیح نہیں صرف کر رہا۔ فما ربحت تجارتہم، کافروں کے بارے میں فرمایا کہ تجارت نفع مند نہیں ہوئی، سود مند نہیں ثابت ہوئی۔ انہوں نے تجارت کی ہے لیکن اس تجارت میں خسارہ اٹھایا ہے۔ آج ہم کافروں کی زندگی کو دیکھ کے
ہم رشک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، دل میں تمنائیں پیدا ہوتی ہیں، کیسی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی ترقی کر گئے، بڑی ترقی کر گئے۔ بہت ترقی میں ہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، منہ میں پانی آتا ہے۔ حالانکہ کافروں کی تجارت اللہ فرماتے ہیں خسارے والی ہے، فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت سود مند نہیں ہے۔ اور ہم ان کو دیکھ کے کہیں کہ ہمارا حال بھی ایسا ہو جائے، غلط بات ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا ہے، ایمان جیسی دولت کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں اس ایمان کی دولت کی قدر کی توفیق بخشے، آمین۔ میرے محترم دوستو، امانت اللہ نے ہمیں دی ہے، زندگی دی ہے، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے صحت دی ہے، قوتیں رکھی ہیں، قوت سماعت ہے، قوت بصارت ہے، قوت گویائی ہے، پکڑنے کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے، یہ ساری قوتیں ہیں، یہ سب سرمایہ ہے، اور یہ انسان صرف کر رہا ہے، یہ امانت ہے۔ یہ امانت دے کر اللہ نے فرمایا کہ یہ امانت تمہارے حوالے کی ہے، لیکن اپنی مرضی سے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ امانت پرائی چیز کا نام ہے۔ امانت کیسے کہتے ہیں اسے جو پرائی چیز ہو، جس چیز کا انسان مالک ہے وہ امانت نہیں ہے، امانت ہے پرائی چیز۔ تو یہ چیز، یہ زندگی، یہ عقل، یہ صحت، یہ قوتیں امانت ہیں ہمارے پاس۔ جس نے ان کو غلط استعمال کیا، صحیح استعمال نہیں کیا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، لا ایمان اللہ۔ جس نے اس امانت کی پاسداری نہیں کی، اس کا ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس امانت کی پاسداری کی توفیق بخشے، آمین۔ اس امانت کی پاسداری کیسے ہو کہ یہ پرائی چیزیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، بس اللہ کے حکم کے مطابق صرف ہو۔ جہاں حکم ہے دیکھنے کا وہاں نگاہ پڑے، جس چیز کے سننے کی اجازت ہے اس کو سنا جائے، جس بول سے منع کیا اس بول سے رک جائے، جو بولنے کی اجازت ہے وہ بولا جائے، جس چیز کو پکڑنے کی اجازت ہے اس کو پکڑا جائے، جدھر چل کے جانے کا حکم ہے ادھر چل کے جایا جائے۔ یہ امانتیں ہیں، اپنی مرضی جو چاہے جو دل میں آئے وہ کرے، یہ امانت کے خلاف کیا ہے، یہ امانت کے خلاف کیا ہے، یہ خیانت کی ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان نہیں جس نے امانت کی پاسداری نہیں کی۔ تو یہ امانت کی پاسداری کیسے نصیب ہوگی، اس کی توفیق کیسے ہوگی؟ اہل اللہ کی صحبت میں آنے سے۔ اللہ والوں کی نظر پڑ جائے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر محنت کرو، انشاءاللہ امانت کی پاسداری نصیب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔